تعریف اسی کو سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. سب عالموں کی ربوبیت کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے. ربوبیت پروان چڑھانے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے کو کہتے ہیں، کسی ایک مقام سے اٹھا کر کسی اونچے مقام پر بٹھانے کو کہتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ سب عالموں کی ربوبیت کرتا ہے. وہ جسمانیات کا عالم ہو اس میں بھی ربوبیت کر رہا ہے، اور وہ روحانیات کا عالم ہو اس میں بھی ربوبیت کر رہا ہے. انسانوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، ان کے ذریعے سے تعلیمات کو بھیجا. یہ اس کی روحانی ربوبیت کا طریقہ تھا. اس میں وہ رحمان بنا جو بلا بدل بلا طلب دیا. اس نے ہر ضرورت کی چیز پہلے سے مہیا کی. انسانوں نے مانگا نہیں تھا، مگر الرحمن علم القرآن، اللہ نے علم قرآن دیا، رحمان بن کر علم قرآن دیا. اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہا. تو مومن بندے بھی جو ہوتے ہیں وہ بلا بدل بلا طلب انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں. اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ اس کا کوئی بدلہ جو ہے وہ انسانوں سے ان کو ملے گا. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. مومن بندے جو ہیں وہ معرفت رکھنے والے لوگ ہیں. وہ جزا کی تمنا میں نہیں بھٹکتے. وہ اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ایک اچھا عمل، نیک عمل جو کوئی انسان کرتا ہے اس کے لازمی جزا جو ہے وہ اس کو دی جائے گی. اور کوئی ایک برا عمل بھی جو انسان کرتا ہے تو اس کی بھی اس کو جزا یا اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی. وہ اس بات کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں. وہ انسانوں کی بلا تفریق، بلا معاوضہ، بلا طلب وہ خدمت کرتے ہیں. یہ خدمت کرنا جو ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ للہ صفات جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں. ایک مومن بندے میں للہ صفات، اللہ کی صفات جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ دینے والا بنتا ہے. اور اس کے بالمقابل دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں سے جو ہے وہ طلب کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. جیسے کشکول لے کے کوئی فقیر جو ہے وہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور یا پھر کوئی ظالم جو ہے وہ زبردستی لوگوں کا حق مار کر ان سے جو ہے وہ فائدے حاصل کرتا ہے. تو ایسے فقیر بن جاتے ہیں یا ایسے ظالم بن جاتے ہیں لوگ، اور لوگوں سے جو ہے وہ طلب کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. بس ہر وقت جو ہے وہ ساری زندگی ان کی جو ہے وہ اسی میں گزر جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے طلب کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں سے طلب نہیں کرتے، وہ بلا معاوضہ بلا طلب انسانوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں. عام دنیا کا دستور کیا ہے کہ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جواب میں کچھ نہ کچھ پھر طلب کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین انسانوں سے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا. تو یہ
رب العالمین کی صفات ہیں جو کہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو ایاک نعبد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اپنایا جائے. اور جب کبھی انسان اللہ کی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اچھی صفات ہیں، کیونکہ دنیا میں دو ہی طرح کی صفات ہے، یا تو اللہ کی صفات ہے یا پھر شیطان کی صفات ہے. اللہ کی صفات نیکیاں کہلاتی ہیں جو انسان کرتا ہے، اور شیطانی صفات جو ہیں وہ برائیاں کہلاتی ہیں جو انسان کرتا ہے. تو انسان اگر للہی صفات کو نہیں اپناتا تو پھر شیطانی صفات کو اپناتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ہے وہ بندگی کا طریقہ سکھلایا ہے، عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے. اور عبادت یہی ہے کہ اللہ کی ان صفات کو جو ہے وہ اپنایا جائے، ان اچھی صفات کو جو ہے وہ قبول کیا جائے اپنے دل سے، اور اس کے بعد اس کو عمل میں جو ہے وہ لایا جائے. تو جب کبھی بھی انسان بندگی کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو سب دوسرے انسان جو ہوتے ہیں ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ایک مومن بندہ جو ہے وہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ استعانت چاہتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں تیری. تو اللہ جو ہے وہ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. تو اللہ کی نصرت جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ آ جاتی ہے. تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. دوسری صورت انسانوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کے اندر پڑے ہوتے ہیں، وہ انسانوں سے ہمیشہ طلب کرتے رہتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹیشنز باندھتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ ذلت اور خواری کی زندگی ہو جاتی ہے. ایسے لوگ زندگی میں ناکامیاب ہوتے ہیں. تو اب چوائس ہے انسان کے پاس کہ چاہے تو شکر کا راستہ اپنائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور چوائس ہے انسان کے پاس کہ چاہے تو کفر کا راستہ اپنائے، اللہ سے دور ہو جائے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہمیشہ، اور اس مقصد کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کی کسی آیت کو لیتے ہیں، کافی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کو لیں اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہم کو بھی بتائیں. دیکھتے ہیں آج رب العالمین نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. جی یہ سورت نمبر ہے 46، سورہ احقاف، اور آیت نمبر ہے 10. 46 احقاف، اور آیت نمبر ہے جناب 10. جی پڑھیے گا جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جی، قرآن حکیم میں اکثر جگہوں کے اوپر، کافی جگہوں کے اوپر بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا مقصد قصے کہانیاں بیان کرنا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن حکیم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن حکیم تو ہدایت کی کتاب ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ دراصل ہدایت کے پرپس کے لیے ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ والے کی جو محفل ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ ہول آتا ہے، ان کے دل میں جو ہے وہ گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو، کیونکہ وہ شیطانی کاموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں، بڑے سرداروں کو کہتے ہیں کہ سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، ایک غریب آدمی کو بھی پانی پلانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک امیر آدمی کو پانی پلانے کا حق ہے۔ تم تو اپنے جانوروں کو آگے بڑھ کر پانی پلا لیتے ہو، اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو طاقتور نہیں ہے تمہاری طرح، جو دولت مند نہیں ہے تمہاری طرح، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے وہ ایسے روا نہیں رکھو۔ تو صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کیا اور نچلے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اسلام قبول کرنے لگے، تو جو بڑے طبقے کے لوگ تھے یہ کہنے لگے کہ ہم ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، ہم ان کی بات مان بھی لیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ غلاموں کو جو ہے وہ اپنے برابری کا درجہ دے دو۔ یہ کل کے غلام جو ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ہمارے ساتھ برابری کے درجے کے اوپر آ نہیں سکتے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ یہ ہمارا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غلاموں کو بھی برابری کا درجہ دیتے ہیں، تو کیا ہم غلاموں کو برابر کے درجے کے اوپر لے آئے؟ ہم اسلام کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی رکاوٹ تھی جو کہ ان کو پیش آ رہی تھی۔ وہ شیطانی کام کر رہے تھے، یعنی انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، اور صالح علیہ السلام جو ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ہر دور میں جو انبیاء ہے انہوں نے جو ہے وہ انسانوں کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی، نہ صرف یہ کہ نفس کی غلامی سے آزاد کیا
بلکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا۔ تو یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ دوسرے انسانوں کو بھی برابر کا درجہ دیا جائے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایک امیر آدمی جو ہے وہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا لے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی، اس سے تو ہماری سپرمیسی جو معاشرے کے اندر ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہے وہ انسانوں کو، ان بڑے لوگوں کو جو ہے وہ گوارا نہیں تھا۔ تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ ہم یقولون اختراہ، کہتے تھے کہ یہ تو تم نے خود اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، افطرا کر لیا ہے، گھڑ لیا ہے، تم نے خود ہی اپنی طرف سے بنا لیا ہے قرآن۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا کر لایا ہوں تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تمہیں جو ہے وہ اللہ نے اختیار نہیں دے دیا کہ تم جو چاہو، یا میرا ڈیسٹینی جو ہے وہ سیٹ کرو، ایسا کوئی اختیار اللہ نے تم کو نہیں دیا۔ تو جو کچھ بھی تم سن رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، بینی و بینکم، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے ہماری اور رحم کرنے والا ہے ہم پر۔ مومنوں کے اوپر اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اللہ بچائے گا ہم کو تمہارے اس جو کچھ بھی تم اسلام کے خلاف کر رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہو، اللہ ہم کو اس سے بچانے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو قل ما كنت بدعاء من الرسول وما ادری وما يفعل بی ولا بکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مجھے تو اللہ جو وہی دیتا ہے، جو مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملتی ہے وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ یعنی تبع الا ما یوحی الیہ وما انا الا نذیر مبین، میں کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، تم کو تمہارے اعمال کی آخرت سے باخبر کرنے والا ہوں۔ مجھے اللہ نے وحی کی ہے اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں، میں خود کوئی جو ہے وہ اقتدار نہیں چاہتا تم سے، میں خود جو ہے وہ تم پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بھائیوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ برابری کے درجے کے اوپر رہنا چاہتا ہوں، میرا اور تم میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مجھے تو اللہ جو ہے وہی کر رہا ہے، انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں خبردار کر دیا ہے۔ تو جتنے بھی رسول آئے انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ ہم تمہارے اوپر کوئی جو ہے داروغہ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، بشری تقاضے جو بھی ہیں، جو جسمانی لوازمات ہیں، وہ سب میرے اور تمہارے ایک جیسے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔
میں بھی اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، تم بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، اس میں کسی کی کوئی سپرمیسی نہیں رہے گی۔ لیکن کافروں کو جو ہے وہ یہ بات گوارا نہیں تھی، ان کے دل میں شک تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ سب پہ چھا جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ کہتے تھے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو، ایک پاسبلٹی تو ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نا، پھر کیا ہوگا سوچو، اور تم نے اسے نہ مانا ہو، وَكَفَرْتُمْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیل، تمہارے اندر سے ہی ایک مومن بندہ جو ہے وہ اسلام قبول بھی کر چکا ہے، عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، وہ تو ایمان لا چکا ہے اور تم جو ہے وہ سرکشی کرتے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں راہ نہیں دکھا رہا تم کو؟ اس لیے نہیں دکھاتا کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ کی بات جو ہے وہ سب انسانوں تک پہنچتی ہے، لیکن قبول کون کرتا ہے؟ قبول وہی کرتا ہے جس کے اندر قبولیت کا مادہ ہوتا ہے۔ جس میں قبولیت کا مادہ نہیں، جس کا دل جو ہے وہ منیب قلب نہیں، وہ اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ منیب قلبی دل میں قبولیت کا مادہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان ظلم سے جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جب انسان ظلم سے دور ہو جائے تو وہ ایسے انسان کے اندر جو ہے وہ قبولیت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ بار بار بتلائی گئی ہے کہ کیوں سب لوگ اللہ کی بات نہیں مان لیتے، کیوں لوگ جو ہے وہ اچھائی کی راہ کے اوپر نہیں چل پڑتے۔ وہ اس لیے نہیں چل پڑتے کہ ان کے جو کسب ہوتے ہیں، ان کے جو عمل ہوتے ہیں جو پیچھے انہوں نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر جو ہے وہ زنگ آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی بات جو ہے وہ قبول نہیں کر پاتے۔ تو یہ قبولیت کا مادہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ ظلم سے باز آتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اللہ صرف متقیوں کو دیتا ہے، ہدایت اللہ ظالموں کو نہیں دیتا۔ تو ہم لوگ بھی جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ظالم نہ بنیں، ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ تقوی کا سلوک کریں۔ انسان اپنے اندر جب تک تقوی پیدا نہیں کرے گا تو ہدایت کے لیے رستہ جو ہے وہ کھلے گا نہیں۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ تقوی کے اوپر قائم رہنی چاہیے، یعنی ان چیزوں کے اوپر قائم رہنی چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا اللہ نے جو ہے وہ منع کیا۔ اللہ نے جھوٹ بولنے کو منع کیا تو انسان جھوٹ بولنا ترک کرے گا۔ اللہ نے جو ہے وہ دوسرے کا حق دینے کا کہا تو انسان دوسروں کو اپنا حق دے گا، یہ نہیں کہ سب خود اپنے پاس رکھ لے گا۔ اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا تو انسانوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو تقوی جو ہے وہ بچنے کو کہتے ہیں۔ تو ایسی برائی سے جو ہے وہ جو بھی انسان بچنے کی کوشش کرے گا تو ایسے انسان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہونا چاہیے، ہم بھی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کی ہم کو صلاحیت دے، تاکہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے جو ہے وہ کھل سکے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ،
ایک اور جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو علم دیتا ہے. یہ علم جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہے اور ہدایت جو ہے وہ انسانوں کو نصیب ہوتی ہے. تو انسان جو ہیں اور ہم خود جو ہیں وہ قرآن حکیم کو جو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سینس ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہم تقوی کا راستہ جو ہے وہ اپنائیں. کسی کو زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا راستہ نہ اپنائیں. تو یہ چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس موجود ہے. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنی چاہیے. اس پر ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں. جی پھر جاتے ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ماما. اللہ حافظ. اوکے یار. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.